الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ میں سے ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 2 باب النہی عن التبتل، یعنی بے نکاح رہنا ممنوع ہے، منع ہے۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 2 روایات نقل کی ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص، حدیث نمبر 1848 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے نکاح رہنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر آپ علیہ السلام انہیں اجازت دے دیتے تو ہم لوگ خسی ہو جاتے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کا بہت زیادہ شوق رکھنے والے تھے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید کہ جب میں نکاح کر لوں گا تو بیوی بچوں کے معاملات میں مشغول ہونے کی وجہ سے نفلی عبادات نہیں کر سکوں گا، نفلی روزے نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں نکاح ہی نہ کروں۔ اور انہوں نے اس کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اجازت طلب کی، اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی کام کے متعلق پوچھ نہ لیں تو اس کام کو وہ اختیار نہیں کرتے تھے، چاہے ان کی نظر میں وہ بظاہر کتنا ہی اچھا ہی کیوں نہ ہوتا تھا، کیونکہ بدعت بھی بظاہر کیا ہوتی ہے، ایک نیکی ہوتی ہے، اچھا کام ہوتا ہے، ظاہری طور پر وہ بندے کو خوبصورت لگتا ہے، لیکن خلاف سنت ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے انہوں نے اجازت طلب کی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، نکاح کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو عیسائیوں نے، جو ہندوؤں نے، جو جوگیوں نے، راہبوں نے اختیار کر لیا ہے کہ انہوں نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ نکاح کرنا بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتا ہے اور انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو کسی شخص کو مردانہ طاقت سے محروم کرنا، یا کوئی شخص اپنے آپ کو مردانہ طاقت سے محروم کروا دے، یہ جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے دنوں جب یہ اسکینڈلز بنے کہ جی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو کیا سزا دی جائے، جی اس بندے کو خصی کر دیا جائے، یہ اسلامی نظر سے سزا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ اسلام کی نظر میں درست نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، صحابہ کہتے اگر اجازت مل جاتی تو لختصینا، تو ہم خصی ہو جاتے، یعنی ہم اپنے آپ کو اس نکاح والے تعلق سے بہت دور تک لے جاتے۔ حدیث نمبر 1849، سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سمرہ بن جندب ہے کہ نبی علیہ السلام نے بے نکاح رہنے سے منع فرمایا۔ زید بن اخزم نے یہ اضافہ بھی بیان کیا ہے کہ سیدنا قتادہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے سورہ الرعد آیت نمبر 38 تلاوت کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کو بیویوں اور اولاد والا بنایا۔ یہاں سے یعنی کہ انہوں نے دلیل پکڑی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے وہ شادی شدہ تھے اور ان کی اولادیں تھیں۔ تو یہ بے نکاح رہنا، نکاح کے بغیر رہنا، یہ صوفیوں کے نزدیک تو جائز ہو سکتا ہے، یہ راہبوں کے نزدیک تو جائز ہو سکتا ہے، عیسائیوں کے نزدیک، ہندوؤں کے نزدیک تو جائز ہو سکتا ہے، لیکن نہیں جائز تو اسلام میں جائز نہیں ہے۔ نکاح تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت تھی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح کیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت مبارکہ بھی نازل فرما دی کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں بنائی تھی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی نکاح جو ہے یہ عبادت کے اندر رکاوٹ نہیں بنتا۔ کوئی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں نکاح کر لوں گا تو میں عبادات نہیں کر سکوں گا، عبادات کے مواقع موجود ہیں، اور ان کے لیے محنت کرنا، کمانا، یہ بھی عبادت ہی ہے کہ آپ اس نان نفقے کو، ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر ڈال کر محسوس کرتے ہیں اور آپ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔